کچھ تلخ کچھ شیریں یادیں لیے 2023 کا سورج غروب ہو گیا۔ 2024 کے استقبال کی تیاریاں۔ 2 گھنٹے بعد پاکستان میں نئے سال کا آغاز ہوگا۔ سال نو پر شہر قائد میں خصوصی تقریبات شیڈیول۔ نیا سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن اور خوشحالی لائے۔ کراچی میں روشنیوں کی بحالی کے لیے بھی ہر شہری دعا گو۔ نئے سال کے استقبال کے لیے جشن کی تیاریاں، پولیس بھی چوکس۔ ضلع جنوبی میں 2000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ ضلع کرنگی میں مختلف مقامات پر 1893 افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے۔ ملیر میں 2000 سے زائد افسران اور ملازمین سیکیورٹی پر تعینات۔ سادہ لباس اہلکار بھی کیمروں کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور۔ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہوائی فائرنگ کی اطلاع دینے والوں کو انعام دیا جائے گا۔ آئی جی سندھ رفعت مختار کا ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کی روک تھام یقینی بنانے کا حکم۔ شہریوں سے پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کی اپیل۔ آپ بالکل نیو ایئر انجوائے کریں، منائیں، لیکن اس طرح کریں کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر کوئی ایریل فائرنگ کرتے ہوئے یا کوئی دنگا فساد کرتے ہوئے دیکھا گیا یا پکڑا گیا تو اس پہ اقدام قتل کا کیس داخل ہوگا، سیکشن 324 PP۔ نئے سال کی خوشیاں قانون کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ گورنر سندھ کی عوام سے ہوائی فائرنگ سے گریز کی اپیل۔ کامران ٹھیسوری کہتے ہیں ہوائی فائرنگ سے قیمتی انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پولیس قانون کے مطابق اقدامات کرے گی۔ سال نو پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی پلان۔ کسی بھی گاڑی کو سی ویو کی طرف ایک بار جانے کی اجازت ہوگی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ للی سگنل نے ٹریفک کے لیے بند۔ PIDC چوک سے کلب روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند۔ 2 تلوار سے عبداللہ شاہ غازی مزار جانے والی سڑک بھی بند۔ بغیر سلنسر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس کا کرائم کم ہونے کا دعویٰ، ماتحت عدالتوں میں کیسز بڑھ گئے۔ 2023 میں سندھ کی ماتحت عدالتوں میں 3,46,000 سے زائد نئے مقدمات دائر۔ 7,673 پرانے مقدمات بحال ہوئے۔ 660 ججز نے 3,47,000 سے زائد مقدمات نمٹائے۔ سال کے اختتام پر زیر التوا مقدمات کی تعداد 1,29,981 ہو گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم پر 2023 بھاری رہا۔ بابر اعظم کو کپتانی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ عالمی رینکنگ میں شاہین عرش سے فرش پر آ گئے۔ ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی انتہائی خراب رہی۔ قومی ٹیم سیمی فائنل تک بھی نہ پہنچ پائی۔ جیال میئر کی انتھک محنت کا ثمر، KMC کی 5 ماہ کی آمدن 1 ارب تک پہنچ گئی۔ مرتضی وہاب کا اگلے 6 ماہ میں ٹیکس نظام مزید بہتر بنانے کا عزم۔ کہا بلدیہ عظمیٰ کراچی شہریوں کے لیے تاریخی ورثے پر کام کرے گی۔ ہم 1886 کے ڈینسو ہال عمارت میں میوزیم بنائیں گے۔ 23 مارچ سے قبل میوزیم عوام کے لیے کھول دیں گے۔ شہر کی بہتری کے لیے کام کرنے والوں کو تمغہ کراچی سے نوازا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم۔ PS 105 کشمیر کالونی میں تقریب۔ PP کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سعید غنی، وقار مہدی، اسد عالم، فرحان غنی کی شرکت۔ سینیٹر وقار مہدی کہتے ہیں کہ ہم عوام کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہوئے۔ سعید غنی نے کارکردگی پر مخالفین کو چیلنج دے دیا۔ کہا محمود آباد نالے پر کسی کا گھر نہیں ٹوٹنے دیا۔ فٹ بال گراؤنڈ، اسٹیٹ آف دی آرٹ کالج بنایا، اسپتال بھی بنا رہے ہیں۔ ہم عوام کی قوت سے اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں۔ جب یہ نالے بن رہے تھے تو نالے کے ساتھ رہنے والے گھر ٹوٹ رہے تھے۔ یہ محمود آباد نالا جس پر سینکڑوں لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی اور اس نالے پر کسی ایک گھر کو بھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹنے دیا۔ جو گھر ٹوٹے ہیں وہ چند فٹ ٹوٹے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک میں الیکشن چاہتی تھی، باقی سب ڈرے ہوئے تھے۔ ہم کبھی بھی لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہوئے، ہم ہمیشہ لوگوں میں رہتے ہیں۔ سعید غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ حلقہ عام انتخابات کی تیاریاں، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل۔ کاغذات کے مسترد ہونے کے خلاف اپیل کی آخری تاریخ 3 جنوری مقرر۔
ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक सुनाएगा। रिटर्निंग अफसरान नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी तक दस्तबरदार हो सकेंगे। हतमी फहरिस्तें और निशानात 13 जनवरी को जारी होंगे। इलेक्शन के लिए एमक्यूएम की तैयारियां तेज। इंतखाबी मंशूर का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया। मंशूर में मजबूत जिला को मजबूत पाकिस्तान की जमानत करार दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए तजवीज़ करदा बिल भी शामिल। तवानाई के बहरान से निमटने और सनत और तिजारत को फरोग देने का जिक्र। सेहत, तालीम, गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक तजावीज़ भी शामिल। करप्शन के खात्मे और तालीम को फरोग देने का अज़्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मंशूर से मुतल्लिक राबता कमेटी को आगाह किया। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेवेन्यू बोर्ड का इजलास। वेलफेयर फंड्स की मद में रेवेन्यू बोर्ड ने 7.562 अरब रुपए रिकवर किए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। रवा साल वसूलियों की शरह में 58% इजाफा हुआ। FPR सनती इदारे से 22 अरब वसूल कर चुकी। मकबूल बाकिर ने कहा कि वसूल करदा रकम के जल्द वसूल के लिए वज़ीर आज़म से अपील की है। रकम को मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चार साल जदोजहद के बाद यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की FPCCI इंतखाबात में फतह। UBG के आतिफ इकराम 240 वोट लेकर कामयाब। सदर मुंतखब फयाज मकबू ने 231 वोटों से सीनियर नायब सदर की सीट जीत ली। सिंध की नशिस्त पर UBG के अब्दुल मोमिन खान 6 विकेटों से कामयाब। KP की नशिस्त पर बिजनेसमैन पैनल ने जीत हासिल की। बलोचिस्तान की नशिस्त भी बिजनेसमैन पैनल के नाम रही। नासिर खान कामयाब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की कुरतुलैन 12 वोट लेकर नायब सदर मुकर्रर। पंजाब की नशिस्त पर भी UBG के ज़ैन इफ्तिखार 32 वोट लेकर कामयाब। फयाज मकबू का फेडरेशन में तब्दीली लाने के अज़्म का इजहार। UBG के हामियों का जीत पर जश्न। ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम की। कस्टम हुकाम की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। खातून से 92 लाख रुपए मालियत के 23 पॉन्स बरामद। कस्टम्स हुकाम ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची में गैस के मसाइल झूके थे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मामलात जिंदगी मुतासिर। अवामी कॉलोनी, लांढी, औरंगी, मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस गायब। पोश इलाकों में भी गैस मसाइल बरकरार। लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना बनाने से अखराजात बढ़ गए। बिल अदा करने के बावजूद गैस नहीं आती, शहरियों का शिकवा। और जमहूरी निज़ाम की पहली सीढ़ी। तलबा यूनियन की बहाली आज भी एक ख्वाब। 80 की दहाई में मुल्क में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई थी। यूनियन बहाल ना होने पर तलबा का इजहार तशवीश। कॉलेजेस, कैंपस और यूनिवर्सिटीज़ में जो शागिर्दों के साथ जो मसाइल पेश आते हैं, ख़ास करके लड़कियों को जो कैंपस में और हॉस्टल्स में हिरासा किया जाता है, तो हम समझते हैं कि उसके लिए स्टूडेंट यूनियन का होना, बहाल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट यूनियन बहाल होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मसले मसाइल और कम्युनिकेशन गैप के दौरान जो मसले मसाइल आते हैं, उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं।